بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اب جن باتوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کام جنہیں لوگ کرتے ہیں جب کہ وہ شرک ہے یا شرک کا وسیلہ ہے۔ وسیلہ کا مطلب شرک تک پہنچانے والے۔ اب یہاں ترتیب کے ساتھ بہت سارے ایسے کام بیان کر رہے ہیں جسے لوگ کر رہے ہیں، یا تو بعین ہی وہ شرک ہوگا یا شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگا، وسیلہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، مصیبت کے خاتمے یا دور کرنے کے لیے انگوٹھی پہننا یا دھاگے وغیرہ باندھنا۔ یہ بالکل عام آپ کو نظر آئے گا۔ اگیار میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ہر غیر کے ہاتھوں میں دھاگا نظر آتا ہے، گلے میں آتا ہے، پیر میں بھی پہنا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو انگلیوں میں، انگوٹھوں میں، وہاں پر بھی دھاگا باندھتے ہیں۔ یہ سب اگیار کے طور طریقے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر دیکھیے، جو اپنے آپ کو نام لیوا مسلمان کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی تعویذ کے نام کے پر، دھاگے کے نام پر بہت ساری خرافات، شرکیات بھری ہوئی ہیں۔ حالانکہ تعویذ کے تعلق سے دوسرے نمبر کے پر کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے، دھاگا باندھنا۔ ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے دھاگا لوگ کہاں پر باندھتے ہیں؟ کالا ڈورا استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ میں، کوئی گلے کے اندر باندھے ہوتا ہے، اور کوئی پیروں میں بھی پہنتا ہے۔ عمومی طور کے پر دیکھیے کچھ لوگوں کو، بلکہ غیر مسلم تو عمومی طور پر نظر آتے ہیں، یہ اپنے بائیں پیر کے بائیں پیر میں کالا دھاگا باندھے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور سے ان کی خواتین۔ اور یہ چیزیں عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بھی، یعنی جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کے پر اعتماد اور یقین کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ جاہلیت کا عمل ہے اور یہ شرک اصغر ہے، یعنی کالا ڈورا باندھنا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے یا انگوٹھی پہننا، یہ شرک اصغر ہے، لیکن یہ پہننے والے کے دلی اعتقاد کے اعتبار سے شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے ہوگا معاملہ؟ اب یہاں دھاگا باندھنے والے دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھاگے کے باندھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نجات دے گا۔ یہ قسم بھی یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ یہ وسیلہ بن رہا ہے شرک تک پہنچانے کا۔ اور دوسرا، یہ آدمی پہننے کے بعد عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دھاگا ہی مجھے مصیبت سے بچائے گا، اسی کی وجہ سے میری بیماری ختم ہوگی، تو یہاں پر یہ شرک اکبر ہوگا، نیت اور ارادے، سوچ کی بنیاد پر۔ صاحب کتاب وہی بیان کر رہے ہیں، یہ پہننے والے کے دلی اعتقاد کے اعتبار سے شرک اکبر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان دھاگوں کے تعلق سے یا تو انگوٹھی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس انگوٹھے کے پہننے کے بعد میری بیماری ختم ہوگی، یعنی یہ انگوٹھی یا یہ دھاگا ہی میری بیماری کے خاتمے کا ذریعہ ہے، اس بنیاد کے پر یہ شرک اکبر بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مجھے شفا دے گا، یعنی وہ اللہ ہی کو شافی مانتا ہے لیکن ذریعہ اسے مانتا ہے، اس بنیاد کے پر یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ شرک اکبر اس کے تعلق سے جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے، شرک اکبر کا کرنے والا دائمی طور کے پر جہنم میں رہے گا، وہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، جبکہ شرک اصغر کرنے والا یہ جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یہاں ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں جسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور جسے حضرت ابن حبان اور حضرت حاکم
ان امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ واہنہ نامی ایک بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہے تاکہ اس کے پہننے کی وجہ سے مجھے شفا مل جائے۔ آپ نے فرمایا اسے اتار دے، یہ تو صرف تمہاری بیماری بڑھاتا رہے گا، یعنی تمہاری عقیدے کی بیماری بڑھے گی، اللہ پر اعتماد ختم ہوگا، اس کے پر تمہارا اعتماد و یقین بڑھتا جائے گا۔ اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو کبھی فلاح یاب نہیں ہوگے، فلاح اور کامیابی نہیں پاؤ گے۔ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی کے اندر جو فیروزہ ہے، پتھر ہے، اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے یا ہمارا کاروبار بہتر نہیں چل رہا ہے تو اس پتھر یا فیروزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی، کسٹمر زیادہ آئیں گے، منافع زیادہ ہوگا، نقصان سے بچیں گے۔ یہ عقیدہ اس پتھر کے تعلق سے لوگ بناتے ہیں۔ اب یہاں پر شروع میں جو بات میں نے بیان کی اسی اعتبار سے یا تو یہ شرک اصغر ہوگا یا تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پتھر کے ذریعے اللہ شفا دے گا یا اللہ ہمارے کاروبار کے نقصان کو بچائے گا یا اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں کاروبار میں ترقی دے گا یا بیماری دور کرے گا تو یہ شرک اصغر ہے، یعنی اللہ اور اپنے درمیان کسی کو ذریعہ مان لیا جا رہا ہے جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اللہ اس کی بنیاد کے پر شفا دے گا یا تو نقصان سے بچائے گا یا منافع عطا کرے گا، برکتیں نازل کرے گا۔ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پتھر ہی میرے نقصان کو بچانے والا، نفع دینے والا، بیماری کو دور کرنے والا، یہ ساری چیزوں کی عقیدت اس پتھر کے بارے میں ہی ہے، اب اللہ تک وہ نہیں پہنچتا ہے، اس پتھر کو ہی سب کچھ مانتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ اس ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا جملہ ہے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ وہ سارے لوگ جو اس طرح کے پتھروں کے پر ایمان، عقیدہ اور امید وابستہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے ہدایت کی طرف، صحیح عقیدے کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حجر اسود کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں۔ حجر اسود جسے جنت سے اللہ نے زمین کے پر اتارا، جنتی پتھر ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے حجر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے، کوئی طاقت تیرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہاں دو اہم باتیں معلوم ہو گئی۔ پہلی اہم بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس پتھر کے اندر اللہ نے کسی کو نفع دینے، نقصان دینے کی کوئی طاقت نہیں رکھی، جسے اللہ نے بطور خاص جنت سے اتارا ہے اور اسے سب سے مقدس جگہ کے پر کعبۃ اللہ میں فٹ کیا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے، اس کے بعد بھی اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر تجھے بوسہ دیتے ہیں یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، صرف آپ نے کیا ہم بھی وہ کام کرتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی کریں گے، اب اس کے علاوہ کوئی دلیل ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نبی نے کیا بس یہی ہمارے لیے دلیل ہے اور یہی ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہلے نمبر کے پر بیان کیا مصیبت کے خاتمے یا دور کرنے کے لیے انگوٹھی یا دھاگے وغیرہ باندھنا یہ شرک میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ شرکیہ کام ہے، لیکن اس سے بچتے نہیں اور یہ سمجھتے نہیں کہ اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہم سے انجام ہو رہا ہے، سرزد ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر کے پر انہوں نے بیان کیا تعویذ گنڈے لٹکانا۔ اب یہاں پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ اگر کوئی شخص تمیمہ لٹکاتا ہے، تمیمہ یہ چندی کو کہا جاتا ہے،
جس کے پر کچھ لکھا ہوتا ہے اسے لٹکاتے ہیں، جسے ہم تعویذ کہتے ہیں۔ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث میں اس کے لیے تمیمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اسے اردو زبان کے اندر تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب عربی زبان میں تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ چاہنا۔ یہ الفاظ آپ کو حدیث میں قرآن مجید کے اندر بھی ہے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی اللہ نے اسی چیز کا استعمال کیا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں فلق یعنی پھاڑنے والے رب کی، اس سے میں پناہ طلب کر رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی اعوذ یعنی تعویذ کے ذریعے جس سے تعویذ بنا ہوا ہے وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث میں بھی ہے، لوگ گمراہ کرنے کے لیے اس لفظوں کو لاتے ہیں جس کا مطلب وہ تعویذ نہیں ہے جو کہ عربی زبان کے علاوہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اسے دھوکہ دیتے ہوئے جو عربی زبان میں اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے اسے اردو زبان کے تعویذ گنڈوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دونوں کا مطلب الگ ہے۔ عربی زبان میں جو تعویذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرنا جو کہ عین توحید ہے، اور اردو زبان کے اندر اس کو تعویذ گنڈوں کے معنی میں استعمال کرنا یہ عین شرک ہے۔ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جو چیز ہے اس کا معنی اور مراد الگ ہے، اور اردو زبان کے اندر جو چیز ہے اس کا معنی اور مراد الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعویذ جسے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تمیمہ کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو شخص تمیمہ یعنی تعویذ کو لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اب یہاں تعویذ گنڈے کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ صندوق ٹائپ گلے کے اندر لوگ لٹکائے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو اتنے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں کہ اپنے بازوؤں میں بھی یعنی طاقت کی تعویذ، ہمارے یہاں بہت سارے پہلوان یا عام لوگ بھی اپنے بازوؤں کے اندر باندھتے اور کہتے ہیں کہ اس سے طاقت آئے گی۔ مذاق بنا لیا گیا ہے دین کا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ بہت ساری عورتیں بچوں کے لیے کمر کے اندر تعویذ قرآن مجید کی لکھی ہوئی، اور یہ چیزیں ان لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی ہے جو اس طرح کے عملیات لوگوں کو بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے کلام، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ کمر تک میں اس کو باندھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سوچئے قرآن مجید کو وہاں باندھنا کتنی بڑی بے حرمتی ہے، لیکن اسے تعویذ کے نام کے پر، شفا کے نام کے پر کاروبار کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں جسے اہل عرب اپنی اولاد کے گلے میں نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارے یہاں پر بہت سارے بچوں کے گلے کے اندر وہ تعویذ ملتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ کہا ہے۔ کپڑے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اتنا بیہودہ لگتا ہے، اتنا گندا ہے، کئی سوالات لوگ اس کے بارے میں بنیادی طور پر کھڑا کرتے جس سے اس کے غلط ہونے کا معنی کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر اگر قرآن مجید کی آیتیں لکھی گئی ہیں یعنی جس کو قرآنی تعویذ کہتے ہیں تو اسے قضائے حاجت کی جگہ پر پہن کر جانا، لیٹرین وغیرہ کے لیے پہن کر جانا، یہ کہاں درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی انگوٹھی جس کے پر اللہ رسول محمد یعنی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، آپ اگر پیشاب پاخانے کے لیے جاتے تو اسے اتار دیا کرتے تھے، اس جگہ نہیں لے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس اذکار کی چھوٹی چھوٹی کاپیاں ہوتی ہیں، کتابچے ہوتے ہیں، یا تو کوئی اور چیز ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے ہم لیٹرین میں نہیں لے جا سکتے، منع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف اپنی انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو اسے آپ قضائے حاجت کے وقت اتار دیا کرتے تھے، اس کے بعد جایا کرتے، اور جب وہاں سے واپس آتے اس کے بعد پہنا کرتے تھے۔ تو پھر یہ تعویذ میں اگر قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا تو دعائیں لکھی ہوئی ہے تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے یا اس کی جواز کی شکل کیسے ملتی ہے کہ آپ اس کو قضائے حاجت کے لیے گندی جگہوں کے پر لے کر جائیں؟ نئی سوال پیدا ہوتا ہے، غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی تعویذ بنانا شرعی اعتبار سے یہی چیز ثابت نہیں ہے،
اور دوسری بات یہ کہ اس کی بے حرمتی یعنی اس کو بنا کر گلے میں پہن کر یا ہاتھوں میں باندھ کر یا کسی اور جگہ کے پر باندھ کر آپ قضائے حاجت کے لیے گندی جگہوں کے پر جائے، یہ قرآن مجید یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بے حرمتی ہے۔ اور اگر یہ تعویذ تمیمہ یہ اگر قرآنی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے پر مشتمل نہیں ہے، اس کے بعد اگر اس کو پہنا جا رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ زائچہ مناتے ہیں، زائچہ یعنی اس میں عجیب و غریب قسموں کے آنکڑے لکھے ہوتے ہیں، عدد لکھے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان عادات کی وجہ سے ہم کو شفا ملنے والی ہے یا تو ہمارے پر آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ لوگ جیسا کہ 786 اس کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا بدل ہے، حالانکہ یہ چیز شرعی اعتبار سے جائز ہے ہی نہیں کہ آپ اس طرح کے عادات نکالیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی جگہ کے پاس 786 لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطوط پھاڑ دیے گئے جس کے پر بسم اللہ لکھا ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تو کیا دین ہم نبی سے زیادہ جانتے ہیں؟ یہ دراصل دین کے اندر دین کے نام کے پر ایسی چیزوں کو داخل کرنا ہے جو دین نہیں ہے، غیر کی چیزوں کو لا کر یا وہ چیزیں جو دین اسلام کے بالکل مخالف عقیدے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے انہیں دین کے نام کے پر پیش کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو امت محمدیہ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ تو تعویذ چاہے اسے آپ قرآن مجید کی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دعاؤں کے پر مشتمل ہو، اس طریقے سے تیار کرے، اس کا بھی جواز نہیں ہے، یا تو پھر اگر اسے زائچے کے طور کے پر، عادات کے طور کے پر لکھ کر اسے گلے میں پہنا جائے یا تو کہیں باندھا جائے، وہ تو اور بھی غلط ہے۔ اب یہاں ایک بڑا عجیب و غریب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات یا دعائیں کیا صرف لکھ لینے یا پہن لینے سے شفا یابی ہوگی؟ آپ کے کسی عمل سے یا صحابہ سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا اور دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اس طرح کی دعائیں جس میں تعوذ ہے، تعوذ یعنی اللہ سے پناہ طلب کی گئی ہے شریر شیاطین سے، جناتوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں کے پر پھونک کر اپنے پورے بدن کے پر دم کیا کرتے تھے، پھیرا کرتے تھے۔ سونے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت ہے کہ آپ 3 مرتبہ معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کے پر دم کرتے اور اسے اپنے چہرے کے پر، بدن کے پر، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا وہ سارے حصوں کے پر اپنے ہاتھ سے دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، یعنی جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی، تو یہ بھی معوذات کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کیا کرتی اور آپ کے ہاتھ کو ہی بطور تبرک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پر پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھ پر دم نہیں کرتی، بلکہ نبی کے ہاتھ کے پر کہ آپ بابرکت ہیں اور اس آپ کے ہاتھ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پر پھیرتی تبرک کے طور کے پر۔ تو یہ تو ثابت ہے، لیکن یہ ثابت کہ صرف اگر آپ دعائیں لکھی بھی پہن لیں یا گھروں کے اندر لکھ کر لٹکا دیں، جیسا کہ یہ بھی ہمارے یہاں پر بہت بڑی غلطی ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ شیخ صالح العثیمین اور اس طرح کے کبار علماء کے فتاوے اٹھا کر دیکھیے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر آیت الکرسی لکھ کر لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی معوذات سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اسے لکھ کر لٹکایا ہوا ہے، یا کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی سورہ فاتحہ لکھ کر لٹکایا ہوا ہے۔ قرآن مجید اس طرح لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہم اللہ اور دیگر کبار علماء کے فتوے اس بارے میں ہیں کہ اس طرح قرآن مجید کی آیات یا سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا تو پھر سورہ اخلاص یا سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو دیواروں کے پر لٹکایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایسا کوئی ثبوت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب کرام کے زمانے میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اس طرح دیواروں کے پر قرآن مجید کی آیت کو لٹکایا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر تو لوگ بطور تبرک کے قرآن مجید کی صورتیں چھوڑ دیجئے گا، یہ تو کعبۃ اللہ کا دروازہ لٹکا دیتے ہیں،
جیسا کہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں اس طرح کے دروازے اویلیبل ہیں، چھوٹے سے ملیں گے، بڑی سائز کے بھی، اور اسے برکت کے طور پر لٹکاتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ ان دروازوں کو اگر ہم دکان میں، مکان میں، جہاں ہماری تجارت لٹکائیں گے تو برکت ہوگی۔ ایسا کوئی ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں ہے، لہذا اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں دروازہ اس طرح لٹکا کر رکھا گیا ہے بطور تبرک کے یا یوں ہی بھی، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں لٹکانا چاہیے، اس بارے میں احتیاط کیا جائے۔ تو یہ تعویذ ہے۔ اب یہاں تعویذ کے تعلق سے قرآنی جو تعویذ ہوتی ہے اس کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآنی تعویذ ہے تو اس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن اب آگے جو بات بیان کر رہے ہیں یہ نتیجے کی بات ہے، اور اس باب میں انتہائی اختصار کے ساتھ ساری چیزوں کا تجزیہ لے کر پیش کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے عدم جواز ہی راجح ہے، یعنی قرآنی آیتوں کے پر مشتمل تعویذ کو بھی نہیں لٹکایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ غیر قرآنی تعویذات تک لے جاتی ہیں، یعنی قرآنی تعویذ کو پہنتے پہنتے یہ زائچے وغیرہ اور غیر قرآنی تعویذات ان کو بھی پہننے لگتے ہیں، ذریعہ بن جاتی ہے شرک تک پہنچانے کا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ تعویذ لٹکانے کے بارے میں جو نصوص وارد میں ہیں ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآنی تعویذ لٹکا سکتے ہیں اور غیر قرآنی تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، کوئی تخصیص نہیں ہے، آپ نے عمومی طور کے پر بیان کیا کوئی تعویذ نہیں لٹکائی جا سکتی ہے۔ آپ نے صاف کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو بھی تمیمہ یعنی تعویذ کو لٹکائے گا وہ شرک کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کے لٹکانے کے بارے میں جو نصوص وارد میں ہیں ان میں کوئی تخصیص نہیں، یعنی ہر طرح کی تعویذ کی ممانعت ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک غیر شرعی جھاڑ پھونک یعنی رقیہ جو شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے، تعویذ اور تیوالا، حدیث میں لفظ آتا ہے تیوالا کا، یہ تیوالا کیا ہے؟ یہ وہ کپڑا ہے جسے جاہل لوگ اپنے گمان کے مطابق شوہر کو اپنی بیوی سے محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ منتر وغیرہ پڑھ کر پہناتے تھے، یعنی اگر انہیں لگتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، محبت ان لوگوں کے درمیان نہیں ہے، تو وہ ایک کپڑا منگاتے تھے اور اس کے پر کچھ منتر پڑھتے اور اس منتر کو پڑھنے کے بعد بیوی شوہر کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے یا اسے باندھ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرک ہے، یعنی اللہ کے بجائے ان چیزوں کو ذریعہ مانا جا رہا ہے زندگی کے اندر عمل دخل کرنے والا، تصرف کرنے والا، جبکہ اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی کے اندر جو بھی ہے نفع ہو نقصان ہو ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، وہی ہماری زندگی کے منافع کا بھی، وہی ہماری زندگی کے نقصان کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ذریعہ اس کے بیچ میں لایا جاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تعویذ لٹکائی بلا شبہ اس نے شرک کیا۔ یہ عمومی دلائل ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے نصوص عام ہیں جن کی تخصیص کرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عمومی دلائل ہیں، لہذا انہیں عموم کے پر یعنی کوئی بھی تعویذ ہو ہر طرح کی تعویذ کی حرمت اور اس کے غیر شرعی ہونے کے پر ہی محمول کیا جائے۔ تعویذ کے تعلق سے ایک بات اور بھی یاد کیجیے گا، عمومی طور کے پر ذرا نفسیاتی طور پر غور کیجیے کہ ایک شخص کو اور تعویذ پہنائی گئی، یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا بھی ہے، ایک شخص کو تعویذ پہنا دی گئی اور اس کے بعد اسے اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا، وہ بنداس جائے گا اس لیے کہ اس کا ایمان و یقین ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے کہ اس تعویذ کی بنیاد کے پر یہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر اس تعویذ کو اتار کر اسے کسی سنسان جگہ کے پر اندھیرے میں چھوڑا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈرے گا، یعنی اب وہ اللہ کے پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس تعویذ کے پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے بچائے گی۔
اللہ کی ذات کے پر اس کا ایمان و یقین نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ہے جو اللہ کی ذات کے پر ایمان و یقین کو ہٹا کر اس کپڑے کے پر، اس تعویذ کے پر لا کر ہمارے ایمان کو چھوڑ دیتی ہے۔ ایک حقیقی واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص، بس عقیدے والا معاملہ ہوتا ہے نا، نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک شخص، اسے کچھ تکلیف تھی، اس نے ایک کو کہا کہ آپ مجھے تعویذ لکھ کر دے دیجئے تاکہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے۔ اس نے انکار کیا، بار بار اصرار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے تعویذ دے رہا ہوں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے تعویذ لکھ کر دی، وہ پہنا اور ٹھیک ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ذرا دیکھ اس تعویذ کے اندر لکھا کیا ہے۔ جب وہ تعویذ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا تھا؟ یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں۔ اب بتائیے وہ کیا تھا؟ یہ اصل و معاملہ نفسیاتی ہے، اور یہی اگر ہمارا ایمان و یقین اللہ کی ذات کے پر ہو جائے تو سوچئے کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہی دراصل پیچھے ہم نے یہی عقیدے کے درسوں کے اندر خوف کے تعلق سے بھی پڑھا تھا کہ شرک کرنا خوف کے معاملے میں، یعنی جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا غیر اللہ سے ڈرا جائے۔ یہی معاملہ دراصل تعویذ کا بھی ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے ان چیزوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور تعویذ کے ذریعے سے ہمارا ایمان اس طریقے خراب ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے کے بجائے تعویذ کے پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کے بجائے دوسری چیزوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل خوف کے متعلق جو شرک ہے وہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ لہذا اس باب میں بہت محتاط رہ جائے، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں کے نام کے پر تیار کیا گیا کچھ بھی ہو، کسی طریقے کا تعویذ گنڈا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں تیسرے نمبر کے پر یہ بیان کر رہے ہیں درختوں، پتھروں، آثار اور جگہوں سے برکت حاصل کرنا۔ پتھر سے، درخت سے، آثار اور جگہوں سے، یہ جگہیں، آثار، ان ساری چیزوں سے برکت حاصل کرنا۔ یہ یہاں پر پہلے بیان کر رہے ہیں تبرک کا مطلب۔ تبرک یعنی برکت حاصل کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ برکت حاصل کرنا، ان چیزوں سے عقیدت مندی کے ساتھ امید وابستہ کرنا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص مزار کے پر جاتا ہے، یہ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے، اب وہاں جانے کے بعد وہ تبرک حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ وہاں برکت کے حصول کے لیے جاتا ہے کہ یہاں پر آنے کی وجہ سے میرے کاروبار کے اندر برکت ہوگی، میری زندگی کی تکالیف دور ہو جائے گی، اور میری زندگی کے اندر خوشیاں آئیں گی، مشکلات اور پریشانیاں نہیں آئے گی۔ یہی تو ہے کہ ان جگہوں کے ذریعے سے دراصل برکت حاصل کرنا اور وہاں سے اچھائیاں اور خوبیاں لانے کی کوشش کرنا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سب شرک اکبر ہے، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ہماری زندگی کے اندر نفع نقصان کا مالک ماننا ہے۔ اور توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارے نفع کا، نقصان کا، زندگی کے تمام تر معاملات کا مالک ہے۔ اب جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ان چیزوں کے قابل مان لیا گیا تو یہی شرک ہے، اور یہ توحید ربوبیت میں شرک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ برکت کے حصول کے لیے غیر اللہ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ بتوں کے پجاری بھی ان بتوں سے برکت ہی طلب کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ جیسا کہ آگے بیان کر رہے ہیں، پس صالحین کی قبروں سے برکت حاصل کرنا، بعینہ لات۔ لات یہ کون تھا؟ یہ مکہ والوں کا بت تھا۔ تو یہ مکہ والوں کا بت تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ پس صالحین کی قبروں سے برکت حاصل کرنا بعینہ لات سے برکت حاصل کرنے کی طرح ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ زمانے جاہلیت میں لات نامی بت سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ صالحین کی قبروں کا مطلب وہی ہے، اس لیے کہ یہ لات، منات، عزا یہ ان لوگوں کی دیویاں تھی، دیوتا تھے، نیک اور بزرگ لوگ تھے، اور انہی کے نام کے پر یہ سارے مقبرے بنائے گئے تھے، مورتیاں بنائی گئی تھیں، اور انہی سے دراصل تبرک حاصل کیا جاتا تھا۔ تو صالحین کی قبروں سے اگر کوئی برکت حاصل کرتا ہے تو یہ بعینہ ہی مشرکین مکہ جاہلیت میں جس طرح لات نامی بت سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اسی کی طرح ہے۔
درختوں سے برکت حاصل کرنا، بعینہ عزا یہ مکہ والوں کی دیوی تھی اور منات سے برکت حاصل کرنے کی طرح ہے۔ ان لوگوں نے دراصل اللہ کے مؤنث بنا دیے تھے دیویاں، یہ کہتے تھے لات یہ اللہ کی مؤنث ہے نعوذ باللہ، اور عزا کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ عزیز کی مؤنث ہے، اور اسی طرح منات کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ منان کی مؤنث ہے۔ اللہ کے لیے ان لوگوں نے بیویاں، جوڑیاں، دیویاں بنا لی تھی، یہ ان لوگوں کی بدعقیدگیاں تھیں۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت دیکھیے بہت اہم روایت ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، جنگ حنین کا معاملہ ہے۔ ابھی ہم نئے نئے کفر کے دور سے باہر نکلے تھے، ابھی بالکل نئے مسلمان تھے، ابھی ان لوگوں کی صحیح طور کے پر تربیت نہیں ہوئی، کچھ ہی دن بیتے ہوئے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نئے نئے کفر کے دور سے باہر نکلے تھے۔ مشرکوں کے لیے بیری کا ایک درخت تھا جس کے پاس وہ ٹھہرا کرتے تھے، یعنی اس بیری کے درخت کے پاس کچھ وقت بتاتے تھے اور اس کے پر اپنے اوزار لٹکایا کرتے تھے، اور ان سے وہ عقیدہ یہ رکھے تھے، ان کی عقیدت مندی تھی کہ ایسے ہمیں جنگوں کے اندر فتح ملے گی اور ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابیاں ملنے والی ہے، یہ ان لوگوں کی عقیدت مندی تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مشرکوں کے لیے بیری کا ایک درخت تھا جس کے پاس وہ ٹھہرا کرتے تھے اور اس پر اپنے ہتھیار بطور تبرک لٹکایا کرتے تھے، جسے وہ ذات انوات کہتے تھے۔ یہ ذات انوات نامی بیر کا درخت تھا جس کے بارے میں مشرکین مکہ کی اس طرح کی عقیدت مندی تھی۔ جب ہم اس بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ابھی ایک ذات انوات بنا دیجئے جیسا کہ ان مشرکوں کے لیے ہے۔ یہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کر رہے کہ ذات انوات سے ہی ہم تبرک حاصل کریں گے، بلکہ آپ ہمارے لیے بنائیے، ہم اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ بات میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ اسی سے ڈائریکٹلی نہیں تبرک حاصل کرنا چاہ رہے، بلکہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مقرر کیجئے، ہم اس کے ذریعے تبرک حاصل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو کچھ تم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تھا، بے شک تم جاہل اور نادان قوم ہو، تمہیں ابھی علم نہیں ہے، بل انتم قوم جاہلون تجہلون، تم جاہل قوم ہو، ابھی تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یقیناً تم بھی اپنوں سے پہلے یعنی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ یہاں یہ جو بات بیان کی ہے، یہ روایت جو بیری کا درخت تھا ذات انوات جس سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، اب سوچئے مشرکین مکہ ایک درخت سے حاصل کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھیے باقاعدہ اس کے بارے میں پوری تاریخ ہے، کتاب ہے، حقیقت ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ دیوبند کے ایک درخت کے تعلق سے جو کہ انار کا درخت تھا، اس کے تعلق سے مشہور ہو گیا کہ اس کے نیچے اگر کوئی شخص آ کر پڑھتا ہے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو دیکھیے برکت کے طور کے پر لوگ وہاں بیٹھنے لگ گئے، بلکہ اس کے سارے پتوں کو کھا گئے کہ اس طریقے سے وہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، حالانکہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بنا دیا۔ اور قبروں کے تعلق سے تو بالکل عام چیز بنی ہوئی ہے، یہ مزارات، شرکوں کے اڈے جو بنے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب در اصل و تبرک کے طور پر بھی ہی بنائے گئے ہیں، جبکہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام سے بابرکت قبریں کسی کی نہیں ہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اتنا بڑا اعزاز ملنے کے بعد بھی ان کی قبروں سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، اصل زیارت مسجد نبی کی ہونا چاہیے۔ اب وہاں جانے کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں پر، لیکن ارادہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کا نہیں ہونا چاہیے، ارادہ مسجد نبی کا ہونا چاہیے۔ اب وہاں جانے کے بعد جب ہم آپ کی قبروں کے پاس جائیں تو تبرک کے لیے نہیں جائیں گے، بس آپ کی قبر مبارک ہے وہاں جا کر سلام پیش کریں گے، نکل جائیں گے۔ وہاں کوئی ایسا کام دعا کرنا یا وہاں پر تبرک کے لیے رک جانا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں تو دنیا کا کوئی کتنا بڑا پیر ولی بزرگ ہو، جن کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جو ظاہر ہے بس وہی ہے، حقیقت میں ان کا عقیدہ کیا تھا، منہج کیا تھا، ان کا طور طریقہ کیا تھا، کیا وہ حقیقتاً دین کے پر عمل پیرا تھے، کوئی دلیل موجود نہیں، لوگوں نے بنا دیا ہے۔ کتنی قبریں ہیں، حالانکہ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان قبروں کو آپ دیکھیں گے قبرستان میں نہیں ہوتی ہیں، کہیں کسی راستے کے کنارے بنا دیا گیا، کہیں کسی جنگل کے اندر لے جا کر بنا دیا گیا۔ آپ ابھی جا کر دیکھیے گا، کنڑ کی گھاٹی چڑھیں گے تو ایک قبر بنی ہوئی ہے، جہاں پر انسان رہتے ہی نہیں ہے، جانور رہتے، وہاں پر ایک انسان دفن کیسے ہو سکتا ہے؟ پہاڑ کھود کر اسے دفن کریں گے، لیکن وہاں قبر موجود ہے، اور آنے جانے والے لوگوں سے اگر بتی بیچ کر وہ کمائی کرتے ہیں تبرک کے طور کے پر۔ ذرا غور کیجئے، عمومی طور پر انسان مسلمان جب مرتا ہے اسے کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ اسے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے یا کسی راستے میں یا کسی میدان کے اندر ان کو دفن کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قبر 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال پرانی ہے، یہ فلاں بابا ہے، اتنے پہنچے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ جب تک زندہ تھے تو کچھ نہیں تھا، مرنے کے بعد سب کچھ آ گیا۔ بلکہ قرآن جو ایک بات بہت پیاری کہتا ہے، ان هو الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ قبریں کھود کر دیکھ لیں، نہیں ملے گا کچھ، لوگوں نے نام رکھ لیا ہے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے، صرف نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اس طرح نہ وہاں پر کوئی دفن ہے اور لوگوں کو قبروں کے نام کے پر، تبرک کے نام کے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ذریعے کاروبار کیا جا رہا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ کوئی کام جو قبروں کی تجارت کرتے۔ یہ وہی قبروں کی تجارت ہے، مزاروں کی تجارت ہے جو امت مسلمہ کے درمیان ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں ویسی آباد نہیں، مسجد کو وہ انکم نہیں جو مزارات کے پر ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کا ایمان بھی لٹتا ہے اور جہاں پر ان لوگوں کی دولت بھی لوٹی جاتی ہے، سب کچھ لٹتا ہے اور وہاں لے جا کر یہ مسلمان لٹا رہا ہے۔ یہ عقیدے کی بے برکتی ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے پر ویسا ایمان و یقین اور اعتماد، توکل، بھروسہ ہو جائے تو پھر اللہ ایسی برکتوں سے نازل کرے گا کہ ان تمام جگہوں کے پر جانے کی انسان سوچ بھی نہیں سکے گا۔ عقیدہ توحید اسے وہاں جانے نہیں دے گا، یہ اس کی برکتیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند اہم چیزیں تھیں، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، یعنی وہ چیزیں جو مسلمان کرتے ہیں جس کے بارے میں سوچتے نہیں، حالانکہ وہ شرک ہے یا تو شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، جس میں سے یہاں 3 اہم چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انگوٹھی وغیرہ پہننا، دھاگے پہننا مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، تعویذ لٹکانا اور درختوں پتھروں وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا۔ ابھی مزید چیزیں ہیں آگے، جیسا کہ بیان کر رہے ہیں، جادو سے متعلق چیزیں ہیں، کوہانت ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے کے اندر بالکل عام ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ کے دروس میں سب باتیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اس کی ذات کے پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے، ایسا ایمان و عقیدہ جو ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے ہماری حفاظت کرے اور اس طرح کی گمراہیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔